اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ محترم ناظرین، اللہ کے نام سے ہم آج سے اس سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی سورت ترتیب قرآن مجید کے اعتبار سے سورہ فاتحہ ہے، اور معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی پہلی سورت ہے جو مکمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے سورہ علق، سورہ مزمل اور سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی تھیں، لیکن یک بارگی مکمل سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس سورت کے کئی نام ہیں، جیسے اساس القرآن، ام القرآن، سورہ کافیہ، سورہ شافیہ، لیکن مشہور نام یہی سورت سورہ فاتحہ ہے، جس کو عوام الناس الحمد شریف بھی کہتے ہیں۔ فاتحہ کے معنی ہوتے ہیں کھولنے والی، یعنی قرآن مجید کا آغاز اس سے ہو رہا ہے اور قرآن مجید کی ابتدائی سورت سے ہو رہی ہے۔ دراصل سورہ فاتحہ ایک دعا ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتا ہے، ہدایت کی دعا مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جواب میں پورا قرآن مجید نازل فرما دیتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ دعا ہے بندے کی جانب سے، اور اللہ رب العزت کی جانب سے قرآن مجید اس کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بندہ فرماتا ہے، اے پروردگار میری رہنمائی کر، جواب میں پروردگار پورا قرآن مجید سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، ہم سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں اس کی مختصر تفسیر اور تشریح کے ساتھ۔ ہم کو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام، بہتر کام کیا جائے تو اس کا آغاز بسم اللہ سے کیا جائے۔ اس کے جو فائدے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی جب بسم اللہ سے، یعنی اللہ کے نام سے کسی کام کا آغاز کرتا ہے، کسی اچھے کام کی شروعات کرتا ہے، تو وہ بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ صحیح اور نیک کاموں کی ابتدا کرتے ہوئے وہ صحیح سمت اور صحیح ڈائریکشن میں جاتا ہے۔ تیسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی تائید، اس کی نصرت، اس کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں اس کام کو انجام تک پہنچانے میں۔ سورہ فاتحہ کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی تعریفوں کا جو سرچشمہ ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ کسی انسان، کسی فرشتے اور کسی دیگر مخلوقات کا ذرا بھی خیال نہیں آنا چاہیے، بلکہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اسی کا عطیہ ہے۔ اگر کوئی تعریف کا مستحق ہے تو اللہ رب العزت ہے، ہم اس کے گرویدہ اور پرستار ہیں، ہم اس کے احسان مند ہیں، اس کے شکر گزار ہیں۔ وہ خالق کمال ہے، نہ کہ صاحب کمال، جو تمام کائنات کا رب ہے۔ رب کا لفظ عربی زبان کے اندر 3 معنوں میں بولا جاتا ہے: مالک اور آقا، مربی پرورش کرنے والا، خبرگیری کرنے والا، نگہبانی کرنے والا، فرما روا، حاکم، مدبر اور منتظم۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب معنوں میں کائنات کے رب ہیں۔ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم ہے، اور آگے فرمایا روز جزا کا مالک، یعنی بہت زیادہ اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، اور ساتھ میں وہ منصف بھی ہے، یعنی کل قیامت کے دن جب اولین اور آخرین سب جمع ہوں گے، حساب کتاب لیا جائے گا، جو مومن ہوں گے، جو نیکوکار ہوں گے، جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، ان کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، اور جنہوں نے
اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہوگی، ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو ہم اس کو مانتے ہیں کہ وہ منصف بھی ہے، اس لیے ہم اس سے ڈرتے ہیں۔ وہ روز جزا کا مالک ہے، اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا مگر اس کی اجازت کے بغیر، یعنی اس دن ذرہ برابر کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بندہ آگے فرماتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ محترم ناظرین، عبادت کا جو لفظ ہے عربی زبان کے اندر، وہ بھی اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے۔ یہ بھی کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، پوجا اور پرستش، اطاعت اور فرما برداری، بندگی اور غلامی۔ لہذا یہاں پر یعنی اس مقام پر بھی تینوں معنی بیک وقت مراد ہیں، یعنی ہم تیرے پرستار بھی ہیں، مطیع فرمان بھی ہیں اور بندہ غلام بھی۔ اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ ہم تیرے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں، بلکہ واقعی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا یہ تعلق صرف تیرے ہی ساتھ ہے۔ لہذا ان تینوں معنوں میں سے کسی معنی میں بھی کوئی دوسرا ہمارا معبود نہیں ہے۔ اب جو بندے کی سب سے بڑی ضرورت ہے یعنی ہدایت، بندہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یقیناً انسان کی ضرورت، سب سے بڑی ضرورت وہ ہدایت ہے۔ آگے فرماتا ہے بندہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اس کی تشریح گویا ہے اہدنا الصراط المستقیم کے لیے تشریح ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، یعنی یہ ہدایت یافتہ لوگ جن پر تو نے انعام کیا، ہم کو ان میں شامل فرما لے۔ آگے فرمایا گیا جو معتوب نہیں ہوئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، یعنی جو ہدایت یافتہ نہیں ہیں، ہم کو ان میں شامل نہ فرما، بلکہ ہمارا شمار انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین نیک بندوں کے ساتھ فرما۔ چونکہ یہ دعا ہے اور نماز کی ہر رکعت کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے، اور نماز کی کوئی رکعت ایسی نہیں ہے جس کے اندر اس کو نہ پڑھا جاتا ہو۔ اگر ہماری سورہ فاتحہ چھوٹ جائے تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم اس کے ترجمے کو، اس کے معنی اور مطلب کو اچھی طرح سمجھیں اور سمجھ کر نماز میں اس کو پڑھیں، تو یقیناً ہماری نماز کے اندر ایک بڑی تبدیلی خود ہم محسوس کریں گے۔ اور آخر میں ہم دعا مانگتے ہیں آمین، جس کے معنی ہے کہ اے اللہ جو ہم نے دعا مانگی ہے اس کو تو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے، معنی اور مطالب ہم اس کے سمجھ سکیں، اس کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ سیریز کا پہلا ایپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن مجید کے اس پیغام پر ہم سب کو عمل کرنے اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔